اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجت خلق الخلق من غیر رویت الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارکہ فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اتقوا اللہ واللہ سمیع علیم صلوات گفتگو سورہ حجرات کے حوالے سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ نے سورہ حجرات میں جو ایک اہم پیغام دیا کتاب کے پڑھنے والوں کو، وہ یہ ہے کہ خبردار اگر کوئی حکم اللہ کی طرف سے آ جائے، پیغمبر کی طرف سے آ جائے، تو اب تم اس پر تقدیم نہیں کر سکتے، اب تم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اور اگر تم آگے بڑھے تو گویا تم نے اللہ کا تقوی اختیار نہیں کیا، گویا تم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جو بات ہم جانتے ہیں نہ وہ اللہ جانتا ہے اور نہ وہ رسول جانتے ہیں۔ اس لیے کیونکہ آگے بڑھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ چونکہ وہ نہیں جانتے اور ہم جانتے ہیں، تو جو انہوں نے نہیں کہا وہ ہم کہہ رہے ہیں۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ لا تقدمو، آگے نہ بڑھنا۔ تو کل کی تقریر آپ کے ذہنوں میں ہے کہ علماء نے لا تقدمو کو سمجھانے کے لیے کہا کہ لا تقدمو کو آسانی سے سمجھنے کے لیے آپ یہ جملہ کہہ دیں کہ جو پیغمبر نے نہ کیا، جو اللہ کی طرف سے حکم نہ ہوا اور امت نے کیا، اسے بدعت کہتے ہیں۔ یعنی لا تقدمو کو سمجھایا بدعت کے ذریعے۔ اب کل کی تقریر سے میں ذرا جوڑوں شروع میں تمہید باندھتے ہوئے، دیکھیے یہ بھی عرض کیا میں نے کہ اس پر اختلاف ہے کہ تقدیم سے مراد کیا ہے، آگے بڑھنے سے مراد کیا ہے، اور ترجیح اپنے قول کو، اپنے فعل کو اللہ اور رسول پر دینے سے مراد کیا ہے۔ علماء نے لکھا کہ یہ لا تقدمو یعنی آگے بڑھنا دو طرح سے ہے۔ ایک تو یہ کہ پیغمبر چل رہے ہوں اور کوئی پیغمبر سے آگے نکل جائے، یہ ہے لا تقدمو، آگے نہ بڑھنا۔ اور ایک لا تقدمو یہ ہے کہ جو حکم پیغمبر نے دیا اس کے خلاف جانا تقدیم ہے۔ باتیں پہنچ رہی ہیں؟ یعنی لا تقدمو کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو تعبیرات ملی، دو چیزیں ملی۔ ایک یہ کہ ظاہری طور پر چلتے چلتے پیغمبر سے آگے بڑھ جانا، یہ ہے تقدیم، اور دوسرا یہ کہ جو قول اور جو فعل رسول اور اللہ کا ہے اس کی مخالفت کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اس آیت میں ادب کس سے سیکھیں؟ اس لیے کہ جو بعد رسول ٹھیکیدار بنے اسلام کے اور کتاب کے سمجھانے کے، وہی تو بے ادبی کر رہے تھے۔ تو اب بے ادبوں سے تو ہم ادب نہیں سیکھ سکتے۔
تو سوال یہ ہے کہ احترام کس نے کیا، ادب کس نے کیا، تعظیم کس نے کی، تکریم کس نے کی؟ اگر اس کا ادب سمجھ آ گیا سب مؤدب بن جائیں گے۔ اب دیکھیے میں آپ کو اس لا تقدموں کو دونوں طرح سمجھا دوں، ذہنوں میں رکھیے گا۔ ایک تقدیم یعنی بڑھنا یہ ہے کہ رسول کے آگے نکل جانا، دوسرا تقدیم یہ ہے کہ رسول کے مخالفت کرنا، ان کے خلاف جانا۔ اب آپ جا کر مولا کا خطبہ دیکھیے جناب امیر کا، جو نہج البلاغہ میں حضرت نے دیا اور بتایا کہ میں بہت چھوٹا سا تھا کہ رسول اللہ نے مجھے اپنے زیر سرپرستی رکھ لیا، بہت چھوٹا سا تھا کہ رسول مجھے اپنے گھر لے آئے اور پھر کیا کیا، ہر وقت اپنے سے مجھے چمٹائے رکھتے تھے، اپنے پہلو میں مجھے جگہ دیتے تھے، میرے جسم کو اپنے سے مس کرتے تھے اور اپنی خوشبو مجھے سنگھاتے تھے۔ اور پھر علی نے کہا کہ رسول اللہ مجھے غذا ایسے دیتے تھے کہ پہلے اپنے دہن اقدس میں رکھتے اور پھر اسے اچھی طرح چباتے، جب غذا نرم ہو جاتی اور آسانی سے ہضم کرنے کے قابل ہو جاتی پھر میرے دہن اقدس میں منتقل کر دیتے تھے۔ توجہ توجہ، پھر ہمارے دہن اقدس میں رسول اس غذا کو منتقل کر دیتے تھے۔ تو یہاں تک علی اپنا بچپنا سناتے سناتے ایک ایسی منزل پر پہنچے کہ جس سے اس آیت کی تفسیر ہو گئی۔ توجہ سے سنیے گا، علی اپنا بچپن سناتے سناتے کہنے لگے اے رسول ایسے کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، ایسے کرتے تھے۔ اب علی نے بتایا میں کیا کرتا تھا، رسول کیا کرتے تھے پہلے یہ بتایا، اب بتایا کہ میں کیا کرتا تھا۔ اچانک سے خطبہ کہتے کہتے علی اس منزل پر آئے اور کہنے لگے وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتباع الفصیل اثر امہ، میں رسول اللہ کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ اب دیکھیے چونکہ نہج البلاغہ ہے یہاں پر بلاغت پہ نہا ہے، کیا سمجھایا علی نے؟ علی نے یہ سمجھایا کہ میں اونٹنی کے بچے کی طرح رسول کے پیچھے چلتا تھا۔ اب آپ جا کر وہ کتابیں دیکھیے جو علماء نے حیوانات پر لکھی اور خصلتیں بتائیں حیوانات کی کیا کیا ہے، بہت سامنے کی کتاب میں آپ کو حوالہ دوں اور جا کر دیکھیے۔ علامہ دمیری اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، امام دمیری، انہوں نے کتاب لکھی حیات الحیوان، اس میں انہوں نے سارے حیوانات کے بچوں کی خصوصیات لکھی۔ اب صرف ایک جگہ یہ خصوصیت نظر آئی کہ واحد اونٹنی کا بچہ ہے جو ماں سے آگے نہیں بڑھتا۔ توجہ توجہ، واحد اونٹنی کا بچہ ہے جو ماں سے آگے نہیں نکلتا، باقی سب کو دیکھیے ہر کوئی اپنی ماں سے آگے نکل جاتا ہے۔ علی نے مثال دے کر بتایا میں نے رسول پر کبھی تقدیم نہیں کی۔ اللہم صلی علی محمد، توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یعنی رسول اللہ پر میں نے کبھی تقدیم نہیں کی، میں ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ تو جملہ کہہ دوں اگر آپ میرا ساتھ دیں، علی اس وقت رسول اللہ کی تقدیم نہیں کر رہے، نہ ابھی اعلان رسالت ہوا، نہ سورہ حجرات نازل ہوا۔ علی نے تب کر کے بتایا خبردار جب بھی سورہ حجرات سمجھنا چاہو کسی بے ادب سے نہ سیکھنا، علی ابن ابی طالب سے سیکھنا۔ اس لیے کہ عالم اسلام میں تو بے ادبوں کی فہرست اتنی طویل ہے کہ کس کس کا نام لیا جائے اور کس کس کا ذکر کیا جائے۔ تو پہلا یہ کہ ظاہری طور پہ آگے نہ بڑھنا، علی نے اپنے بچپن سے مثال دے کر بتایا میں کبھی رسول اللہ سے آگے نہیں بڑھا۔
اب دوسری تقدیم کیا ہے؟ دوسرا آگے بڑھنا کیا ہے؟ مخالفت کرنا. اب علی رسول اللہ کی سنت کی کیسے مخالفت کریں گے؟ اس لیے کہ جو سنت رسول کی ہے وہی علی کی ہے. کل میں نے عرض کیا نا کہ جب بھی ہم لفظ سنت کہتے ہیں اس میں سارے اماموں کی سنت آ جاتی ہے. ہم رسول کی سنت سے اماموں کی سنت کو جدا نہیں کرتے. اب جملہ محفوظ کیجئے گا کہ وہاں کیسے تبدیلی ہوئی اور یہاں کیسے برقرار رہے. جیسے ہی جانے والا جانے لگا اور کہنے لگا اے علی اگر تم چاہتے ہو ہمارے بعد تمہیں خلافت مل جائے تو ہم تمہیں 2-3 باتیں بتاتے ہیں, اگر اس پر عمل کیا تو ہمارے بعد تم مسلمانوں کے خلیفہ. علی نے کہا بتاؤ کس پر عمل کرنا ہے؟ کہا کتاب پر عمل کرنا ہے, سنت رسول پر عمل کرنا ہے اور سنت شیخین پر عمل کرنا ہے. آپ سمجھے نہیں صحیح سے. دیکھیے جب ہم لفظ سنت کہتے ہیں اس میں علی کی سنت ہوتی ہے, حسن کی سنت ہوتی ہے, حسین کی سنت ہوتی ہے. یہ ڈبل سنت کا لفظ بتا رہا ہے. رسول کی سنت اور تھی, اوروں کی سنت اور تھی. فرق ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. دیکھیں بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ یہ سب پڑھایا جاتا ہے یونیورسٹیز کی کتابوں میں. ٹھیک ہے, اسلامک ہسٹری ہم نے خود پڑھی ہے, ایم اے کی بھی اور بی اے کی بھی, اس میں بھی یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. یعنی علی کے سامنے یہ مدعا رکھا کہ اگر تم کتاب پر عمل کرو, سنت رسول پر عمل کرو اور بعد والوں کی سنت پر عمل کرو تو تم بن جاؤ. علی نے فوراً سے مخالفت کر کے کہا کتاب پر میں عمل کرتا تھا, کرتا ہوں, کرتا رہوں گا. اسی طرح میں سنت پر عمل کرتا تھا, کرتا ہوں, کرتا رہوں گا. بقیہ جو سنت تم کہہ رہے ہو یہ کہنا بتا رہا ہے رسول کی سنت اور تھی, یہ والی سنت اور ہے. یہ مولا علی کے جملے ہیں. تو علی نے اس جملے سے کیا بتایا کہ جہاں سنت تبدیل ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے بڑھ گئے. اور سورہ حجرات میں کیا ہے؟ لا تقدمو, آگے نہ بڑھنا. تو اب سورہ حجرات کا پیغام کیا ہے؟ احترام رسول, ادب رسول, تعظیم رسول, تکریم رسول, ناموس رسول. یہ اتنا ناموس رسول کا اعلان کرنے والے ذرا سورہ حجرات کو تو پڑھ لیں. اس لیے کیونکہ اللہ بتا رہا ہے کہ ناموس رسول کیا ہے, عزت رسول کیا ہے, احترام رسول کیا ہے, تکریم رسول کیا ہے. توجہ دیکھیں, پروردگار عالم نے یہ تو کہہ دیا کہ رسول کا ادب کرو, لیکن سوال تو انسان خود اپنے آپ سے کرے, ہم رسول کا ادب سیکھیں کیسے؟ توجہ دیکھیے, آج کی تقریر ایک الگ موضوع پر ہوگی, اگرچہ آیت ہی کے ذیل میں ہوگی مگر ایک نیا عنوان ہوگا. معصوم کا ادب سوا معصوم کے کوئی نہیں بتا. یہ ہے موضوع آج کا. اللہم صلی علی. دیکھیں میں نے جملہ کہا نا کہ آپ کو اللہ نے یہ تو کہہ دیا کہ رسول کا ادب کیجئے, رسول کا احترام کیجئے, رسول کی تعظیم کیجئے. تو کس سے سیکھیں؟ بے ادبوں سے سیکھیں. ہاں, جنہیں احترام نہیں کرنا آتا کیا ان سے سیکھیں؟ تو معصوم کا ادب سوا معصوم کے کوئی نہیں بتا سکتا. اب میں آپ کو اس پر دلیلیں دیتا ہوں. اگر معصوم کے احترام میں خود معصوم سے بھی کمی ہو جائے, حیرت ہو رہی ہے نا آپ کو؟ ابھی میں دلیل دیتا ہوں. اگر معصوم کے احترام میں خود معصوم سے بھی کمی ہو جائے تو اللہ معاف نہیں کرتا. اب میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. حضرت یوسف چلے, سواری پر بیٹھے ہیں اور خبر ملی کہ یعقوب داخل ہو رہے ہیں مصر میں. جیسے ہی دروازے پر پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام
اب چاروں طرف مصر والے اپنے بادشاہ کے پیچھے پیچھے. اچھا یہ یاد رکھیے گا, ابھی مصر والے یوسف کو نبی نہیں بادشاہ مانتے ہیں, اور وہ اپنے شاہ کے پیچھے پیچھے. ایسے میں داخل ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام. جیسے یعقوب داخل ہوئے, یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ ہم سواری سے اتریں. اترنا چاہتے تھے, مگر جانے کیا خیال آیا کہ اترتے اترتے ٹھہر گئے, اور یہ سوچا کہ میں تو بادشاہ ہوں, اور یہاں مصر کے شاہوں کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی کے لیے سواری سے اترا جائے. بھائی توجہ کریں, یہ مصر کا بادشاہوں کا طریقہ نہیں ہے کہ کسی کے احترام میں اترا جائے. اب یوسف یہ سوچ رہے ہیں کہ شاہی کو مد نظر رکھ کر ہم سواری سے نہ اترے, اور یوسف بیٹھے رہے اپنی سواری پر. ایسے میں جبریل آئے اور آ کر کہنے لگے, یوسف ذرا اپنا ہاتھ تو بڑھائیے, یوسف ذرا اپنا ہاتھ تو بڑھائیے. حضرت یوسف نے ایسے ہاتھ بڑھایا, حضرت جبریل نے اپنی انگلیوں کو ہتھیلی پر رکھا اور ایسے گھمانا شروع کیا, اور تھوڑی ہی دیر میں اپنی انگلیوں کو باہر نکالا. امام کہتے ہیں ایک نور تھا جو نکلا, ایک نور تھا, ایک چمک تھی جو یوسف کی ہتھیلی سے نکلی. فوراً سے بڑھ کے یوسف نے کہا, اے میرے بھائی جبریل, یہ تم نے کیا کیا؟ کہا آپ کی اولاد جو نبی ہونے والی تھی اسے چھین لیا. توجہ توجہ, یہ امام کی روایت ہے, شیخ صدوق نے لکھا علل الشرائع میں. کیا کہا جبریل نے؟ کہ آپ کی نسل میں نبوت آنی تھی, انبیاء آنے تھے, ہم نے حکم خدا سے اسے سلب کر لیا, حکم خدا سے اسے چھین لیا. کیوں؟ صرف اس لیے کہ آپ معصوم کے احترام میں اترے کیوں نہیں. اے یوسف, آپ یعقوب کے احترام میں اترے کیوں نہیں؟ تو جملہ کہوں, اگر معصوم, اگر نبی کے احترام میں نبی بھی کمی کرے اللہ اسے معاف نہیں کرتا, امت کو کیسے معاف کرے گا؟ کیسے معاف کرے گا پروردگار امت کو؟ کہا یوسف اب تمہاری نسل میں جو انبیاء آنے والے تھے وہ نہیں آئیں گے. آپ نے دیکھا, یعنی اس رخ سے معصوم نے بتایا کہ معصوم کا ادب کیا ہے. اچھا دیکھیے, یہاں پر حضرت یوسف کے ذیل میں سب علماء نے لکھا یہ تھا حضرت یوسف کا ترک اولا, یعنی جو ثواب ملنا تھا, جو ہدیہ ملنا تھا, جو تحفہ ملنا تھا اولاد کی شکل میں, اب وہ نہیں ملے گا. واقعہ آپ کے ذہنوں میں آ گیا. تو اب سوال کیا ہے, جہاں معصوم بظاہر ہمیں احترام معصوم نہیں کرتا ہوا نظر آ رہا, اب ہم کس سے سیکھیں احترام معصوم؟ بھائی میں تو ابھی آپ کو اٹھا رہا ہوں اور تمہید بنا رہا ہوں تاکہ باتیں آگے کی سمجھ میں آئے. اب سوال تو وہیں پر ٹھہرا ہے, ہم کس سے سیکھیں معصوم کا احترام کیا ہے, ہم کس سے سیکھیں معصوم کی تکریم کیا ہے, ہم کس سے سیکھیں معصوم کا ادب کیا ہے. راوی کہتا ہے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ توجہ, راوی کہتا ہے, اور راوی کا نام ہے فراد بن احنف, وہ کہتا ہے کنتو مع ابی عبداللہ ونحن نرید زیارت قبر امیر المؤمنین علیہ السلام. کیا کہہ رہا ہے فرات؟ میں امام صادق علیہ السلام کے ساتھ تھا اور ہمارا ارادہ یہ تھا امام کا اور ہمارا کہ ہم نجف جائیں, اور ہم نجف جا رہے تھے. چلتے چلتے راوی کہتا ہے سرنا الی سویہ, ہم ایک سویہ نامی بستی میں ٹھہرے. جیسے ہی ہم ٹھہرے میں نے دیکھا نزلہ فصلی رکعتین, امام سواری سے اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی. اب وہ کہتا ہے فرات امام نماز پڑھ رہے تھے, میں محو حیرت تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے جہاں امام نماز پڑھ رہا ہے. خود امام کا سواری سے اترنا ایک سوال, پھر امام کا نماز پڑھنا 2 سوال.
فرات کہتا ہے میں انتظار میں بیٹھا رہا، کھڑا رہا اور بیٹھ کھڑا ہوتا رہا کہ اچانک سے امام نے نماز کو تمام کیا. فَقُلْتُ يَا سَيَّدِي مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ، میں نے پوچھا مولا اس مقام پہ یہ نماز کیسی ہے، اس مقام پہ یہ نماز کیسی ہے؟ مسکرا کر کہنے لگے ھذا موضع منبر القائم علیہ السلام. آپ لوگ ذرا مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھیں. بھائی باتیں پہنچ رہی ہیں؟ کیا کہا امام نے؟ ھذا موضع منبر القائم علیہ السلام. اور اگلا جملہ یہ کہا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَشْكُرَ اللَّهَ اشکر اللہ، اور میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں فی ھذا الموضع، اس جگہ پر. اب ترجمہ سنیے. راوی کہتا ہے میں امام کے ساتھ جا رہا تھا نجف کی تجارت کے لیے، اچانک سے راستے میں امام ٹھہرے، سواری سے اترے، 2 رکعت نماز ادا کی. میں نے پوچھا اس مقام پہ نماز کیوں ادا کر رہے ہیں؟ امام نے کہا اس لیے کیونکہ یہاں ہمارے بیٹے قائم کا منبر لگے گا. صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. توجہ توجہ، دیکھیے معصوم بتا رہے ہیں معصوم کا ادب کیا ہے. کہنے لگے ھذا موضع منبر القائم، یہ ہمارے قائم کے منبر لگنے کی جگہ ہے، اس لیے میں نے اللہ کے شکر کے خاطر یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی. اب یہاں پر ٹھہریے اور ذرا سا تجزیہ کر لیجئے. یوسف نے یعقوب کو دیکھا تھا مگر اپنی سواری سے اترے نہیں، یہاں تو قائم ہے ہی نہیں، منبر کی جگہ پر سجدہ ہو رہا. دیکھیے پہلے امام کا اترنا، اسے دیکھیے یوسف کے نبوت کیوں لے لی گئی ہتھیلی سے؟ اترے نہیں اپنی سواری سے. یہاں معصوم کھڑا نہیں ہے، معصوم کا منبر بھی نہیں ہے، وہ جگہ ہے جہاں منبر لگے گا. یعنی امام نے بتایا اگر کوئی جگہ منسوب ہو جائے فقط منبر سے، وہاں کی بے ادبی نہیں ہوتی، ادب کیا جاتا ہے. اس جگہ کی بے ادبی نہیں ہوتی، وہاں ادب کیا جاتا ہے. تو دوسری چیز کیا؟ یہ امام نے تعلیم دی. اب یہ جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ذرا سی نسبت جڑ جائے تو یہ شیعہ اتنی تعظیم میں پاگل ہو جاتے ہیں، یہ چوم رہے ہیں، یہ سجدے اپنے کر رہے ہیں تعظیم کے. اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز تعلیم امام ہے. اس کے پیچھے کا راز، قبلہ آگے تشریف لے آئیے، ذرا درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھیں. کیا کہا امام نے؟ ھذا موضع، یہ وہ جگہ ہے. کون سی جگہ؟ منبر القائم، جہاں ہمارے بیٹے کا منبر لگے گا. یعنی احترام سکھایا کہ اگر کوئی جگہ منسوب ہو جائے معصوم سے تو اب میں آپ سے سوال کروں کیا آپ ایسوں سے ادب رسول سیکھیں گے یا ان سے سیکھیں گے جو حجروں کے باہر کھڑے ہو کے بلند آواز دیا کرتے تھے؟ یہی تو سورہ حجرات ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات. اے حبیبی آپ کو حجروں کے باہر کھڑے ہو کر آوازیں کستے ہیں، بلند آواز میں پکارتے ہیں. تو پکارنے والوں سے احترام سیکھنا ہے یا معصوم کے فقط منبر لگنے کی جگہ سجدہ کرنے والے سے سیکھنا؟ یہ انسان پر ہے کہ وہ کس سے سیکھے. تو آپ نے دیکھا جگہ کا احترام کیسے ہوتا ہے.
اور یہی دلیل ہے ہمارے پاس اپنے امام باڑوں کے احترام کی. ٹھیک, اب میں آپ کو یہی بات دوسری طرح سمجھاتا ہوں. موسیٰ چلے طور پر اور چلے جا رہے ہیں, اللہ سے باتیں ہوں گی. اچانک سے قرآن نے کہا انی انا ربک فاخلع نعلیک, موسیٰ ہم تمہارے رب ہیں, یہ ذرا جوتیاں تو اتارو. اے موسیٰ یہ اپنی جوتیاں تو اتارو. کیوں؟ فَإِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًا, اس لیے کہ تم اب مقدس وادی پر آ گئے, یہاں جوتیاں لانا جائز نہیں ہے. اے موسیٰ تم وادی مقدس پر آ گئے اور یہاں پر تم جوتیاں لا نہیں سکتے. راوی نے معصوم سے پوچھا مولا وہ کون سی جگہ تھی, وہ کون سی مقدس وادی تھی جہاں موسیٰ کو کہا گیا اپنی نالین کو اتار لو؟ امام نے کہا وہ حسین کی کربلا تھی. وہ حسین ابن علی کی کربلا تھی جہاں موسیٰ سے کہا جا رہا ہے اپنی نالین کو اتارو. نہیں, دوسرے طریقے سے سمجھ لیجئے, حجت بتائے گی حجت کا احترام کیسے کرنا ہے. معصوم بتائے گا معصوم کا احترام کیسے کرنا ہے. اب آپ پر یقین کرتے ہوئے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. دو ہی ہستیاں عالم کائنات میں ایسی ہیں کہ جن کے آنے سے پہلے ان سے منسوب جگہوں کی تعظیم ہوئی, یا وہ حسین ہے یا وہ مہدی ہے. مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھیں. ایمان اللہم صلی علیہ. دیکھیے یہ ہے سورہ حجرات کی تفسیر. یعنی آپ کو اللہ نے یہ کہا کہ آپ ادب کیجئے, آپ احترام کیجئے, آپ تکریم کیجئے, اور ادب سکھائے گا کون؟ معصوم بتائیں گے کہ معصوم کا ادب کیا ہے. باتیں پہنچ رہی ہیں؟ معصوم بتائے گا کہ معصوم کا ادب کیا ہے. پروردگار عالم نے اس سورہ میں احترام رسول کے ذریعے یہ واضح کر دیا کہ کائنات کے ذرے ذرے پر واجب ہے ہمارے محبوب کا احترام. یعنی پورے عالم کو, پورے عالم امکان کو اللہ نے کہا کہ تم پر واجب ہے محمد کا احترام کرو. اے انبیاء احترام کرو, اے اوصیاء احترام کرو, اے صدیقین احترام کرو, اے شہداء احترام کرو, اے ذر و خاک کے احترام کرو, اے ملائکہ ان کا احترام کرو, اے زمین میں بسنے والی مخلوق ان کا احترام کرو, اے آسمان پر بسنے والوں ان کا احترام کرو. ہر امام سے کہا ان کا احترام کرو. پوری کائنات سے اللہ جس کا احترام کروائے اسے محمد کہتے ہیں, اور محمد سے جس کا احترام کروائے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. مل کے شہزادی پر آواز, بلند آواز میں درود. جاوید بھائی نے بلند کہا اور آپ اتنے ہلکے آہستہ سے صلوات پڑھ رہے, بلند آواز میں کہیں. بھائی دیکھیں یہاں تک لایا ہوں میں کچھ خطرناک جملے کہنے کے لیے, لیکن اس کے لیے تمہید آپ کے ذہنوں میں ہے, اس لیے آپ آگے کی باتیں سمجھیں گے. کیا یہ رسول سے کیوں کہا احترام کرو؟ جملہ کہنے جا رہا ہوں, اگر آپ اس کو سمجھ سکیں اور برداشت کر سکیں. سورہ حجرات میں کسی اور کے حجرے کا ذکر نہیں ہے, زہرا کے حجرے کا ذکر ہے. ہاں, یہ اللہ پہلے سے متنبع کر رہا تھا کہ بعد رسول بے احترامی نہ کر. یہ رسول کی زندگی میں سورہ حجرات نازل کر کے یہ رسول کے حجروں کا اکرام, یہ رسول کے حجروں کی تعظیم, یہ حجرہ رسول کی تکریم کیوں کہا؟ اس لیے کہ بعد رسول تم اس حجرے سے غافل نہ ہو جانا. تو پوری کائنات سے اپنے حبیب کا احترام کروائے, اور اپنے حبیب سے کس کا احترام کروائے؟ بیٹی کا. اب میں آپ سے سوال کروں, ذرا مجھے جواب دیجئے گا. یہ رسول جو کھڑے ہو رہے ہیں بیٹی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں
توجہ توجہ توجہ. کیا یہ رسول بیٹی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں؟ اگر رسول بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے صبح قیامت تک ہر امت پر واجب تھا جیسے ہی بیٹی کو دیکھے کھڑا ہو جائے. توجہ. اگر بیٹی کے لیے پیغمبر کھڑے ہوتے تو میں نے عرض کیا تھا نا کل کہ سنت کسے کہتے ہیں؟ جو رسول کرے اب امت پر واجب ہے اسے کرنا. ارے بیٹیاں تو ایسی ہو کہ کھڑا ہوا جائے. ہاں یا چلیے آپ پہ اعتماد کر کے جملہ کہہ دوں، تاریخ سے پڑھ کر کہہ رہا ہوں، کچھ بیٹیاں تو ایسی تھی کہ بات دیکھ کر چلے جاتے تھے. تو اب سوچئے احترام کیسے ہوگا. تو سوال یہ ہے، یہ احترام کیا بیٹی کا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے؟ تو یہاں پر علماء نے لکھا یہ رسول بیٹی کے احترام میں نہیں اٹھ رہے، معصومہ کے احترام. اللہ یہ احترام بیٹی کا نہیں ہے، یہ احترام معصومہ کا ہے. جملہ کہہ دوں پھر سے، یعنی معصوم بتائے گا معصومہ کا احترام کیا ہے. رسول نے بتایا سیدہ کا احترام کیا ہے، معصوم بتائے گا معصوم کا احترام کیا ہے. چلیے یہ تو شہزادی تھی اور آپ نے سن رکھا ہے اس لیے فوراً سے قبول ہو گیا، داد دی، محبت سے جھوم اٹھے. میں ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں. لکھنے والے نے بڑے بڑے علماء نے لکھا، توجہ، معصوم بتائے گا معصوم کا احترام کیا ہے. امام حسین علیہ السلام قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے، اچانک سے بزم میں حضرت زینب آ جاتی، قرآن کو زمین پہ رکھتے، زینب کے لیے کھڑے ہو جاتے. بڑے بڑے علماء نے یہ جملے لکھے. حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی تعظیم میں یہ کیوں کیا امام حسین نے؟ تاکہ کل کو وہی بعد میں یہ نہ کہے زینب معصومہ نہیں ہے. معصوم بتائے گا معصوم کا ادب کیا ہے، معصوم بتائے گا معصوم کا احترام کیا ہے. یعنی کھڑے ہو کر بتایا جس طرح رسول عہدے کی وجہ سے زہرا کے لیے کھڑے ہوتے تھے، ہم زینب کے لیے عہدے کی وجہ سے کھڑے ہو رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد. باتیں پہنچ رہی ہیں. ادب سکھا رہا ہے معصوم. کیوں کیا یہ اتنا احترام اور کیا سمجھانا چاہا قوم کو؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں ایک بہت بری بیماری ہے. ایک تو دیکھیے اخلاقی بیماری اور ایک ہے عقیدے کی بیماری. اور عقیدے کی بیماری میرے لحاظ سے زیادہ بری ہے اخلاقی بیماری سے. توجہ سے سماعت کیجئے. اب میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. یہ کیوں امام حسین علیہ السلام نے ادب سکھایا حضرت زینب کا؟ اس لیے کہ بعد میں آنے والے جب قلم اٹھائیں گے اور حضرت زینب پر گفتگو کریں گے انہیں یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آئے گی یہ عورت نائب کیسے ہو سکتی ہے امام کی. توجہ. اس لیے پہلے ہی سے امام حسین نے ذہنوں کو آمادہ کیا. میں نے کیا کہا؟ بیماری یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جملہ کہہ کر آسانی سے بڑے بڑے لوگ اپنا دامن بچا لیتے ہیں کہ اگر معصوم ہوتے حضرت عباس، اگر معصوم ہوتی حضرت زینب معاذ اللہ تو پھر وہ فہرست معصومین میں ہونے چاہیے تھے. یہ اعتراض ہے اور یہ سوال ہوتا ہے. اب میں آپ سے سوال کروں، کیا فہرست میں نہ ہونا عہدے سے اٹھا دیتا ہے، خارج کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے؟ دلیل دوں آپ کو؟ دعویٰ تو میں نے بہت بڑا کر دیا، اب دلیل دیتا ہوں. کیا علی فہرست انبیاء میں ہے؟ توجہ. کیا علی فہرست انبیاء میں ہے؟ نہیں. تو
تو کیا فہرست انبیاء میں نہ ہونا اس کا مطلب یہ ہے علی کے پاس نبیوں کی صفت نہیں ہے؟ بھئی جیسے ہی آپ نے کہا علی کے پاس صفت نبی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے آپ رسول سے آگے بڑھ گئے۔ لا تقدمو سورہ حجرات کا یہی تو پیغام ہے، تمہیں آگے نہیں بڑھنا۔ علی فہرست انبیاء میں تو نہیں ہے، مگر رسول نے کہا اگر آدم کو علم میں دیکھنا ہو، نوح کو حلم میں دیکھنا ہو، ابراہیم کو خلت میں دیکھنا ہو، موسیٰ کو ہیبت میں دیکھنا ہو، یوسف کو حسن میں دیکھنا ہو، عیسیٰ کو زہد میں دیکھنا ہو، علی کو دیکھ۔ اللہ دیکھیے بھائی، ہم تو ایسے ہی تفسیر کریں گے سورے کی، اس لیے کہ جب تک معصوم سے ادب نہیں سیکھیں گے اس وقت تک پتہ کیسے چلے گا احترام رسول کیا ہے، ادب رسول کیا ہے، تعظیم رسول کیا ہے، تکریم رسول کیا ہے۔ تو علی انبیاء کی فہرست میں تو نہیں ہے، اور عہدہ ایسے لیے بیٹھے ہیں علی کہ آدم بھی جب علم میں کمی محسوس کرے تو علی کو پکارے۔ حدیثوں سے یہ بات میں پیش کر رہا ہوں دیکھنے کے بعد، تو یہاں پر معصوم بتائے گا معصوم کا ادب کیا ہے۔ تو امام حسین نے بتایا حضرت زینب کا ادب کیا، رسول اللہ نے بتایا جناب زہرا کا ادب کیا۔ تو پہلے تم رسول کو ادب کرتا ہوا دیکھو تو صحیح، ارے سیکھو تو صحیح۔ جب رسول کے ادب کرنے والوں کا ادب نہیں کر رہے، رسول کا ادب خاک کرو۔ یہی سورہ حجرات کا پیغام ہے، تعظیم رسول، ادب رسول، احترام رسول۔ اور احترام خود معصوم بتائے گا کہ معصوم کا احترام کیا ہے۔ باتیں پہنچ رہی ہیں آپ تک؟ دیکھیے آج تیسرا روز ہو گیا تقریباً، اور تقریر بس آخری مرحلے میں داخل ہونے جا رہی ہے، اور ابھی تک ہم لفظ لا تقدموں پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ہاں کیا مطلب؟ جب تک آگے بڑھنا نہ سمجھ آئے کیسے بتا دے کہ آوازوں کو دھیما کیسے رکھنا ہے، اور دروازے پہ رسول کے کھڑے کیسا ہونا ہے۔ یہی تو سورہ حجرات کے پیغامات ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، کیسے معصوم نے ادب سکھایا۔ راوی آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اور آ کر امام کو کہنے لگا السلام علیک یا امیر المؤمنین، اے مومنوں کے امیر، آپ پر سلام۔ دنیا کا قاعدہ کیا ہے؟ کوئی بڑا لقب جڑ جائے ساتھ تو انسان کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ کوئی ہمیں کہہ دے علامہ، یہ تو آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں کتنا خوش ہو رہا ہوتا ہوں، اندر ہی اندر علامہ۔ ہاں یعنی کسی کو بھی آپ کوئی بھی بڑا لقب دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوش ہوگا، وہ جھومے گا کہ دیکھو کتنا بڑا لقب ہمیں دیا گیا۔ تو کیا مومنوں کے امیر سے بڑا کوئی لقب ہے؟ معصوم بتائے گا معصوم کی تعظیم کیا ہے۔ وہ آیا اور آ کر کہنے لگا السلام علیک یا امیر المومنین۔ امام نے ڈانٹ کر کہا ہم امیر المومنین نہیں ہیں، علی امیر المومنین۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کا درس خود معصوم دے گا۔ کہا خبردار ہمیں امیر المومنین نہ کہنا، اس لیے کیونکہ ہم تو خود علی کے مومن ہیں، اور ہمارا امیر جناب امیر، ہمارے امیر امیر المومنین۔ ڈانٹا اسے اور کہنے لگے خبردار آج کے بعد ہمیں امیر المومنین نہ کہنا، یہ لقب صرف ہمارے جد علی سے مخصوص ہے۔ ایک اور آیا اور اس نے آ کر کہا کیا یہ بتائیے ہم آپ کو قائم کہہ سکتے ہیں؟ سوال کیا اس نے، یہ بتائیے کیا ہم آپ کو قائم کہہ کر سلام کر سکتے ہیں؟ امام نے ڈانٹا
اور ڈانٹ کر کہا. توجہ دیکھیے, میں ایسی منزل سے یہ روایت سنا رہا ہوں, ایک جگہ بڑے کا ادب ہے, ایک جگہ چھوٹے کا ادب ہے. فوراً سے ڈانٹ کر کہا قائم ہم نہیں ہے, آخری ہے. جس طرح ہم امیر المومنین نہیں, اسی طرح ہم قائم نہیں. کیا مطلب؟ کہا یہ قائم لقب مخصوص ہے ہمارے آخری فرزند سے. ارے معصوم نے بتایا کہ بڑے کا احترام کیا ہے اور اپنے سے چھوٹے کا احترام کیا ہے. میں نے جملہ کہا نا, دنیا کو ذرا سا بڑا لقب مل جائے وہ جھومنے لگ جاتا ہے. معصوم نے ادب سکھایا, جو لقب جس کا ہے اسی سے پکارا جائے. اور اب میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ اگر جیسے امام نے اسے ڈانٹا کہ خبردار ہمیں امیر المومنین نہ کہو, فوراً سے ایک جملہ کہا. اب دیکھیے ممبر کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور ہر بات ممبر سے نہیں کہی جا سکتی. امام نے کہا جس نے اپنے آپ کو علی کے علاوہ امیر المومنین کہلایا اسے ایسی گندی بیماری لگے گی ممبر سے نام بھی نہیں لے سکتے. اب جا کر دیکھیے, ہاں ایسی گندی بیماری لگے گی کہ خدا کی قسم ممبر سے اس کا ذکر بھی نہیں ہو سکتا. یہ کیا ہے؟ یہ ادب سکھایا گیا, یہ احترام سکھایا گیا. تم سورہ حجرات پڑھو اور معصوم کی سیرت سے دور رہو, خاک احترام کرو گے رسول کا. نہیں سمجھ آئے گی سورہ حجرات جب تک آپ معصوم سے نہ سیکھیں کہ معصوم کا ادب کیا ہے. بتایا کہ یہ بڑے کا لقب ہے, اسے بڑے سے پکارو. یہ چھوٹے کا لقب ہے, یہ چھوٹے سے مخصوص رہے گا. تو ایک ایک پل اپنے شخصیت سے, اپنے ادب سے سکھایا کہ معصوم کا ادب کیا ہے. بس تقریر تمام ہو رہی ہے, آخری جملے تقریر کے. ایسے میں مدینے کی گلی میں ایک مانگنے والا آیا اور کہنے لگا کچھ اللہ کے نام پر دے دو. سامنے امام حسن مجتبیٰ کھڑے تھے. یہ جو میں آپ کو روایت سنانے جا رہا ہوں یہ مجھے اتنی پسند ہے روایت, اور آپ جھوم اٹھیں گے, اور اس سے بڑے ادب کی مثال میرے پاس محفوظ نہیں ہے, موجود نہیں ہے. وہ پہنچا امام کے پاس اور کہنے لگا حضور ذرا سا کچھ عنایت کر دیجئے, کچھ عطا ہو جائے, آپ کے در پر آیا ہوں. ایک بار امام حسین نے 100 دینار, امام حسن نے 100 دینار نکالے اپنی جیب سے اور اس کے ہاتھ میں تھما دیا. وہ سیر ہی نہیں ہوا, آگے بڑھا تو دیکھا حسین کھڑے ہیں. ہاں اب تو دیکھیے جب دینے والے کھڑے ہو تو مانگنے میں شرم نہیں آتی. جب دینے والے کھڑے ہوں تو مانگنے میں شرم نہیں آتی. وہ چلا اور آیا حسین کے پاس اور ہاتھوں کو جوڑ کر کہنے لگا حضور کچھ تو عنایت کیجئے. ایک بار امام حسین نے اپنی قبا سے چند دینار نکالے اور گننا شروع کیا. جیسے ہی تعداد گنی 100 مقرر ہوئی, پوری ہوئی, 1 دینار الگ کر کے واپس رکھ لیا. اس نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا ارے آپ تو دینے پر آئے تو کائنات لٹا دیتے ہیں, یہ 1 درہم روکا کیسے؟ کہا اس لیے کیونکہ حسن نے 100 دیے تھے, ہم احترام میں نہیں دے سکتے. اللہم صلی علی محمد. تو اب میں آپ سے سوال کروں, بکھاریوں سے ادب رسول سیکھو گے یا سخیوں سے ادب رسول؟ سورہ حجرات کا پیغام ادب رسول, سورہ حجرات کا پیغام ادب معصوم, اور معصوم بتائے گا کہ معصوم کا ادب کیا ہے. لکھنے والوں نے لکھا ہر امام کی سیرت میں یہ ہے کہ جب تک امام وقت موجود ہوتا تھا دوسرا امام کچھ نہیں کہتا تھا. یہ ادب ہے.
اور آ کر کوئی کہتا اس طرح کہ آپ کے بابا نے یہ کہا ہے اور آپ کے دادا نے یہ کہا ہے اور آپ کے پردادا نے یہ کہا ہے، تو امام اس کی شکل دیکھ کر کہتے تھے تجھے حیرت کیسی ہے؟ تو اگر یہ سننے آیا ہے کہ میں مخالفت میں کوئی بات کروں تو مر جائے گا، ہم مخالفت نہیں کریں گے۔ ادب معصوم، جو پہلے نے کہا وہی آخری کہے گا، یہ ہے معصوم کا ادب۔ معصوم کی زندگی سے خبردار، اگر کوئی سورہ حجرات پڑھے اور معصوم کو سورہ حجرات سے الگ کر کے پڑھے تو میں یہ چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں وہ بے ادبی تو کر سکتا ہے، ادب نہیں سیکھ سکتا۔ معصوم بتائیں گے معصوم کا ادب کیا ہے۔ تقریر تمام ہو گئی، آخری جملہ اور بس یہیں سے مصائب ہے۔ جب تک کھڑے رہتے امام حسن تو امام حسین نہیں بیٹھتے تھے، جب تک کھڑی رہتی جناب زہرا رسول اللہ نہیں بیٹھتے تھے، پہلے شہزادی کو بٹھاتے تھے اور پھر خود مسند پر نہیں اب زمین پر بیٹھتے تھے، اس لیے کیونکہ اب زہرا مسند پر بیٹھی ہیں۔ احترام سکھایا رسول اللہ نے، اور یہی تو احترام تھا کہ وہ حسین کہ حضرت زینب کو دیکھ کر احترام میں اٹھ جائے اور قرآن کو زمین پر رکھ دے۔ ایک منزل ایسی آئی، دیکھیے ایک جملہ میں مصائب ہی کے ذیل میں کہہ رہا ہوں اور جس طرح چاہے اسے آپ سمجھ لیجئے گا اور جملے کو ضائع نہ کیجئے گا۔ جب کربلا والوں کے سروں کو کاٹا گیا تو واحد سر تھا جو نیزے پر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ میں آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں، کیا علی اکبر طاقت نہیں رکھتے تھے تلاوت کرے؟ کیا عباس کا سر تلاوت نہیں کر سکتا تھا؟ کیا علی اصغر کا سر تلاوت نہیں کر سکتا تھا؟ ہر شہید کا سر تلاوت کرتا تھا، مگر چونکہ حسین تلاوت کر رہے ہیں ہم تلاوت نہیں۔ کربلا والوں نے بتایا کہ ادب معصوم کیا ہے۔ کربلا والوں نے بتایا کہ ہم قادر ہیں، ہمارے سر اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ سورہ کہف حسین پڑھ رہے ہیں تو سورہ اسراء عباس پڑھ دیتے، سورہ کوثر علی اکبر پڑھ دیتے، پڑھ سکتے تھے، مگر احترام حسین میں کسی نے اپنے لبوں کو نہ کھولا۔ ہاں اب سر کی بات آ گئی تو بہت قیامت کے جملے ہیں، جس طرح چاہے سنیے گا۔ میں بہت روتا ہوں جب بھی یہ روایت پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں جب شمر نے حسین کا سر کاٹا تھا اور بے ادبی کر رہا تھا سر کے ساتھ، اس نے لاکھ کوشش کی کہ میں حسین کی آنکھوں کو بند کر دوں۔ آپ گریہ کر رہے ہیں، جملہ سنیے گا، قیامت کا ہے۔ لاکھ کوشش کی شمر نے کہ میں حسین کی آنکھوں کو بند کر دوں، اس لیے کہ جب حسین کا سر کٹا حسین حیرت سے شمر کو دیکھ رہے تھے اور وہ حیرت کم نہ ہوئی، حسین کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اب میں آپ کو نہیں بتا سکتا اس نے کس کس طرح آنکھوں کو بند کرنا چاہا۔ کبھی تلوار کو اٹھایا، کبھی نیزے کو اٹھایا، کبھی بھالوں کو اٹھایا، کبھی اپنے ہاتھ کو اٹھایا۔ میں حسین کی آنکھوں کو بند کر دوں، مگر حسین کی آنکھ تھی کہ بند نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں کھولی کے تنور میں سر حسین گیا، مگر حیرت سے حسین کی آنکھیں کھلی رہی، حسین کی آنکھیں بند نہ ہوئی۔ اب کہاں حسین کی آنکھیں بند ہوئی؟ جہاں احترام کی بات آئی، جہاں ادب کی بات آئی، جہاں تعظیم کی بات آئی۔ سورہ حجرات کے ذریعے مسائل پڑھ رہا ہوں، جیسے ہی ابن زیاد نے کہا سر حسین کو لے کر آؤ، زینب آ رہی ہے، حسین کی گھر کی عورتیں آ رہی ہیں، ایک طرف سے زینب کھلے سر بلوائے عطا میں آئی، وہاں سے حسین کا سر لایا گیا۔ ارے اب تک جو آنکھیں بند نہیں ہو رہی تھی، زینب کا سر دیکھ کر احترام پہ آنکھوں کو
بار الہا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پالنے والے جتنے مومنین عزادار یہاں تشریف لائے ہیں، تجھے واسطہ حضرت زینب کی چادر کا، جو حاجت یہ لے کر آئے ہیں تجھے واسطہ حضرت زینب کا، سب کی حاجات کو مستجاب فرما۔ ہماری ایک ہی دعا جو سب دعاؤں کی دعا ہے، پروردگار حضرت زینب کے صدقے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔